نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سورہ بقرہ آیت نمبر 285. پہلے اس کے کہ ہم اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں، یہ بتا دینا مناسب ہوگا کہ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے. دوسرے نمبر پہ یہ بتا دینا بھی مناسب ہوگا کہ یہ آیت اور وہ آیت جو اس کے بعد ہے، یعنی کہ آیت نمبر 285 اور 86، یہ دونوں آیتیں دین اسلام میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں اور ان کے فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں وارد ہوئے ہیں. تو وہ فضائل کون کون سے ہیں ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کیا جائے گا، پہلے اس کے کہ ہم ترجمہ اور تفسیر شروع کریں. تو سب سے پہلے اس آیت اور وہ آیت جو اس کے بعد ہے ان کے فضائل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ان کی تلاوت کسی بھی رات کرے گا، یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اسے کفایت کر جائیں گی. اس حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ پہلا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی بھی رات ان دو آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا. تو شیطان سے بچانے کے لیے یہ دو آیتیں کافی رہیں گی. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ان دو آیتوں کی تلاوت کر لے تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ اگر وہ تہجد کی نماز قائم نہ کر سکے تو ان دو آیتوں کی تلاوت ہی اس کے لیے کافی رہے گی. ان دو آیتوں کے فضائل میں دیگر احادیث، ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو آپ کو 3 چیزیں دی گئیں. اعطی الصلوات الخمس، پہلے نمبر پہ آپ کو 5 نمازیں دی گئیں. تو اس سے پتہ چلا کہ 5 نمازیں معراج کا تحفہ ہیں، 5 نمازیں معراج کے موقع پہ آپ کو ملی ہیں. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں وَأُعْطِيَ خواتیم سورۃ البقرہ،
کہ میراج ہی کے موقع پہ آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقیمات، آپ سے یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی فرد شرک نہ کرے، شرک سے دور رہے، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ ان کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کریں گے جو شرک کرتا ہے، یعنی کہ جسے شرک کے اوپر موت آ جائے، اور جو شرک سے محفوظ ہے، شرک سے پاک ہے، اس کے گناہ اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ تو یہ آیت اور وہ حدیث دونوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی کفر و شرک سے محفوظ رہ کر فوت ہو، چاہے اس نے کئی ایک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رکھا ہو، اللہ رب العزت چاہیں گے تو اسے فوری طور پہ جنت میں بھیج دیں گے اور اس کے تمام کبیرہ گناہ معاف کر دیں گے، اور اگر اللہ چاہیں گے تو اسے جہنم کی آگ میں پھینکیں گے، پھر اسے کسی نہ کسی نبی، کسی نہ کسی فرشتے اور کسی نہ کسی مومن کی شفاعت کی وجہ سے جنت سے نکال لیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی شفاعت کے بغیر اسے جہنم کی آگ سے نکال دیں۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے اس کے گناہوں کی سزا دی جائے اور پھر اسے جہنم میں نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو بہرحال کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باوجود وہ بالآخر کہاں پہنچ جائے گا؟ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نبی علیہ السلام کو کب ملی ہیں؟ معراج کے موقع پہ ملی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اوپر سے ایسے آواز آئی جیسے دروازہ کھل رہا ہو۔ جبریل علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے وہ فرشتہ زمین پہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور پھر کہا، ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ آپ کو ان دو عظیم نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ ہی کو ملے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تو ان 3 احادیث سے ہم اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دین اسلام میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں، اس لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کے اعتبار سے بھی اور ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے بھی، اور ان 2 آیتوں سے احکام و مسائل اور عقائد سیکھنے کے لحاظ سے بھی۔ اب اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس بارے میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اس حدیث سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اس آیت کا آیت نمبر 284 کے ساتھ کیا تعلق ہے۔
امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا اسے مخفی رکھو، اللہ اس پہ تمہارا حساب کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ تو اس کے بعد جسے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا اللہ عذاب دے گا۔ یہ ایت سن کر صحابہ کرام پریشان ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمیں حکم دیا گیا نماز کا، ہمیں حکم دیا گیا روزے رکھنے کا، ہمیں حکم دیا گیا صدقہ خیرات کا، ہمیں حکم دیا گیا جہاد کا، یہ سارے وہ اعمال تھے جو ہماری طاقت میں تھے، جو ہماری استطاعت میں تھی، جن پہ ہم عمل پیرا ہو سکتے تھے، لیکن اب جو آیت آپ پہ نازل ہوئی ہے اس پہ عمل کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا، کیا تم وہ الفاظ کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہے؟ انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے اللہ کے احکام سن لیے، اپنے نبی کے فرامین سن لیے، لیکن مانیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا، کیا تم لوگ یہودیوں عیسائیوں والا رویہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے ساتھ اپنانا چاہتے ہو؟ تم یہ کہو کہ سمعنا واطعنا، ہم نے اے اللہ تیرا فرمان سن لیا اور مان لیا، غفرانک، اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو یا اللہ بخش دینا، معاف کر دینا، ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے بالآخر تیرے پاس آنا ہے، حساب تو نے لینا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت پہ عمل کیا۔ اب صحابہ کرام اس ایت کی تلاوت کرنے لگے، یعنی کہ ایت نمبر 284 کی، اور یہ ایت ان کی زبانوں پہ رواں دواں ہو گئی، معمول کے مطابق انہوں نے اس کی تلاوت شروع کر دی۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ایت نازل کی، ایت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس سب پہ عمل کیا۔ تو اس کے بعد اللہ نے پھر وہ آیت نازل کی جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا۔ اس آیت کے آخر تک اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 285 کے ترجمہ کی جانب۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول ایمان لے آئے ہیں اس پہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لے آئے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے فرشتوں پہ اور اللہ کی کتابوں پہ اور اللہ کے رسولوں پہ۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس حال میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے، یعنی کہ اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں ڈالتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ غفرانک، ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ آمن رسول، آمنا
فعل ماضی ہے واحد کے لیے، آمنا وہ ایمان لایا، الرسول یہاں پہ الف لام جو ہے یہ عہد کے لیے ہے، یعنی کہ یہ رسول مراد کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بما انزل الیہ، اس چیز پہ جو ان کی طرف نازل کی گئی، بما با حرف جر ہے اور ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، جو انزل نازل کیا گیا، یہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، مجہول ہے، نازل کیا گیا، الیہ دو لفظ ہیں، الہ اور ضمیر، ان کی طرف، کن کی طرف؟ رسول کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، کن کے رب کی طرف سے؟ رسول کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی، تو مومنون کا عطف کس کے اوپر ہے؟ الرسول کے اوپر۔ المؤمنون یہ جمع ہے کس کی؟ المؤمن کی، مومن ایمان لانے والا، مؤمنون ایمان لانے والے۔ کل آمن باللہ، ہر کوئی ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پہ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پہ، ملائکتی دو لفظ ہے، ملائکہ اور ضمیر، ملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملکن کی، ملکن ایک فرشتہ اور ملائکہ کئی فرشتے، وکتبہ کتب جمع ہے کس کی؟ کتاب کی، ورسلہ رسول جمع ہے کس کی؟ رسول کی۔ لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، لا نفی کے لیے ہے، نفرق فعل مضارع ہے جمع کے لیے، ہم فرق نہیں کرتے، واحد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ افرق، افرق میں فرق کرتا ہوں، نفرق ہم فرق کرتے ہیں، تو لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی کے درمیان، بین کا معنی کیا ہے؟ درمیان، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، یعنی کہ اللہ کے رسولوں میں سے، تو من کا معنی کیا ہے؟ سے، اور رسول جو ہے جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے یہ جمع ہے کس کی؟ رسول کی۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، واو کا معنی اور قالوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے کہا، واحد کیا ہوتا ہے؟ قال اس نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے ہے، واحد کیا ہوگا؟ سمعتو میں نے سن لیا، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا واو کا معنی اور اطاعنا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، ہم نے اطاعت کی، ہم نے بات مان لی، ہم نے تعمیل کر لی، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اطاعتو میں نے بات مان لی، میں نے اطاعت کر لی۔ غفرانک تیری بخشش، مراد یہ ہے کہ ہم تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں، تو غفرانک سے پہلے ایک فعل ایک لفظ مقدر ہے، مثال کے طور پہ نسألک غفرانک، کہ اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، ربنا سے پہلے یا جو ہے یہ مقدر ہے، جس کا معنی کیا؟ اے ربنا ہمارے رب، نا کا معنی کیا؟ ہمارے رب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو جو پالنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، واو کا معنی کیا؟ اور الہ کا معنی کیا؟ طرف، کاف کا معنی کیا؟ تیری، اور تیری طرف المصیر، المصیر کا معنی کیا؟ لوٹنا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 285 کا ترجمہ اور اس کے الفاظ اور مفردات کی وضاحت۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت آیت نمبر 284 میں یہ فرما چکے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اسے ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اس پہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ صحابہ کرام نے کیا سمجھا؟ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جو بھی خیال ہمارے دل میں آئے گا، جو بھی وسوسہ ہمارے دل میں آئے گا، اس پہ ہمارا حساب ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ دل میں بہت سے خیالات آتے ہیں،
بہت سے وسوسے آتے ہیں، ان سب پہ حساب ہوا تو پھر ہم بچ نہیں سکیں گے، پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں آمن الرسول، کہ یہ رسول ایمان لے آئے ہیں ہر اس چیز پہ جو ان کی طرف نازل ہوئی ہے۔ جو ان پہ نازل ہوئی ہے اس میں سے کیا ہے؟ ایک یہ آیت ہے کہ آیت نمبر 284 کہ ہمارے رسول بھی اس پہ ایمان لے آئے اور ہمارے مومن بھی اس پہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے وہ سچ ہے، اور جو احکام اللہ تعالی نے دیے ہیں ان کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں اور ان پہ عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ تو یہ رسول ایمان لے آئے ہیں ہر اس چیز پہ جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ اللہ نے کیا کیا نازل کیا ہے؟ سورہ نساء میں آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پہ کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد آپ کی احادیث۔ اس سے پتہ چلا کہ جیسے قرآن کریم پہ ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کی سنت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ رسول ایمان لائے اس چیز پہ جو ان کی طرف نازل کی گئی، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے۔ کن کے رب کی طرف سے؟ جناب محمد رسول اللہ کے رب کی طرف سے۔ کیا اللہ تعالیٰ صرف آپ کا رب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کا رب نہیں ہے؟ تو پھر یہ کہنے میں کیا حکمت ہے کہ اللہ رب العزت محمد رسول اللہ کے رب ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کئی مقامات میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے رب ہیں، تو وہاں سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ عرش کوئی عام مخلوق نہیں ہے، عرش وہ عظیم مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں عرش کا رب ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کا رب ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی مخلوقات میں خاص اہمیت ہے، ایک خاص مقام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ربوبیت خاصہ، ایک ہے ربوبیت عامہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے رب ہیں، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ربوبیت خاصہ کہ اللہ تعالیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں۔ والمؤمنون، اور ایمان لانے والے بھی ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام کے ایمان کی تعریف کر رہی ہے۔ تو اس میں صحابہ کرام کی ستائش ہے کہ صحابہ کرام وہ عظیم لوگ ہیں جو ہر اس چیز پہ ایمان لائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پہ نازل کی ہے۔ لیکن یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ایمان لانے والے ایمان لے آئے ہیں؟ جب وہ ایمان لانے والے ہیں تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب کہ ایمان لے آئے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ ایمان لانے والوں نے ایمان لانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایمان لانے والے صرف زبان سے ایمان لے کر نہیں آئے منافقین کی طرح، بلکہ دلی طور پہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ایمان لے آیا، مومنوں میں سے ہر ایک ایمان لے آیا ہے کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور معبود ہونے پہ ایمان، اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات پہ ایمان۔ تو مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ایک حقیقت ہے۔ نمبر 2 یہ مانا جائے کہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، سارے امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔
یہ ربوبیت ہوئی. اور پھر یہ مانا جائے کہ ہر عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا. اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے جتنے بھی نام آئے ہیں قرآن و سنت میں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات آئی ہیں سب پہ ایمان لایا جائے اور ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. وَمَلَائِكَتِهِ، ہر کوئی ایمان لائے اللہ پہ، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اللہ کے فرشتوں پہ. فرشتے یہ ایک غیبی مخلوق ہے جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے. اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا نور سے. ہم انہیں دیکھے بغیر ان پہ ایمان لاتے ہیں. یہ ہے ایمان بالغیب. فرشتے اللہ کی وہ عظیم مخلوق ہیں جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ انہیں جو بھی آرڈر دے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان فرشتوں میں سے کئی فرشتے ایسے ہیں جن کے نام بتائے گئے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں بتائی گئی ہیں، جن کے اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں. تو ان فرشتوں کے ناموں، ان کی ڈیوٹیوں، ان کے اعمال پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور دیگر فرشتے جن کی ڈیوٹیاں نہیں بتائی گئیں ان کے وجود پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، اگرچہ ہم ان کے نام نہیں جانتے، ان کے کام نہیں جانتے اور ان کی ڈیوٹیاں ہم نہیں جانتے. جن فرشتوں کو ہم جانتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، جو انبیاء کرام علیہم السلام پہ وحی لے کر نازل ہوتے رہے. تو ہمارا ان پہ ایمان ہے. میکائیل پہ ایمان ہے، اور موت کے فرشتے پہ ہمارا ایمان ہے. قبر میں فرشتے آتے ہیں میت سے سوال و جواب کرتے ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے. جو فرشتہ سور کو پکڑے ہوئے ہے پھونکنے کے لیے اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے. تو ان تمام فرشتوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. وَكُتُبِهِ، اور ہمارا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ بھی ایمان ہے. اللہ نے بہت سی کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں. ان میں سے کئی کتابوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں، ان پہ ہم ایمان لاتے ہیں اور ان کے ناموں پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اور جن کتابوں کے نام نہیں بتائے گئے ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اگرچہ ان کے نام ہمیں معلوم نہیں. مثال کے طور پہ تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہونے والے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والے صحیفے، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے. لیکن قرآن کے اوپر ہمارا اجمالی بھی ایمان ہے، تفصیلی بھی ایمان ہے. قرآن کریم پہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جانب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. اس میں جتنی بھی خبریں دی گئی ہیں ان کا تعلق ماضی سے ہو یا حال سے ہو یا استقبال سے ہو، ہر خبر بالکل ٹھیک ہے، سچ پہ مبنی ہے. اور جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے عدل و انصاف پہ مبنی ہیں. ہم ان تمام کو درست مانتے ہیں، ان تمام پہ ایمان لاتے ہیں. وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں پہ ہر کوئی ایمان لے آیا. اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے بہت سے لوگوں کو نبی اور رسول مقرر کیا. تو ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں. ان میں سے جن کے نام بتائے گئے ہیں ان پہ ناموں سمیت ایمان لاتے ہیں. مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اور جن کے نام نہیں بتائے گئے ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے. اور تفصیلی ایمان ہمارا کن کے اوپر ہے؟ آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہمارا ایمان ہے کہ ان کے ساتھ نبوت و رسالت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. یہ خاتم النبیین ہیں اور ان پہ اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے رہنما ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ. اور یہ ایمان لانے والے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان. ہم عیسائیوں والا کام نہیں کرتے.
عیسائی تمام رسولوں اور نبیوں کو مانتے ہیں لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے کہ فرق کرتے ہیں. ہم یہودیوں والا کام نہیں کرتے. یہودی تمام نبیوں کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو ہم ایمان کے لحاظ سے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا, اور انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ ایمان لانے والوں نے کیا کہا؟ سمعنا, اے اللہ جو بھی تو نے آرڈر دیا ہم نے سن لیا, واطعنا, اور ہم نے مان لیا, ہم نے اطاعت کر لی, تیرے حکم کی تعمیل کر لی. ہر مومن کا یہی وصف ہونا چاہیے, یہی خوبی ہونی چاہیے. جب اللہ کا فرمان سن لے تو سر جھکا دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نور میں, انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا, کہ مومنوں کو جب اللہ کی طرف بلایا جائے, اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ کے رسول ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں, تو وہ آنے سے انکار نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اللہ کے رسول کا فرمان, واطعنا, اور ہم نے مان لیا. اللہ کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے, کامیابی حاصل کرنے والے. غفرانک, ہم تو اس سے بخشش کا سوال کرتے ہیں. ان الفاظ کا گزشتہ الفاظ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ ایمان والے ایمان لاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یا اللہ حق تو یہ ہے کہ تیرا حق ادا نہ ہوا. ایمان کا حق شاید پھر بھی ادا نہ ہو سکے, یا اللہ جو کمی کوتاہی رہ جائے معاف کر دینا. تو یہ جو لفظ ہوتا ہے غفران اور مغفرت, اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک یہ کہ یا اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا, دوسرے نمبر پہ ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دینا, درگزر فرمانا. ربنا, اے ہماری رب, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے. کہ یا اللہ تیرے پاس پہنچیں گے تو تب ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانا, ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمانا. اس کے بعد آیت نمبر 286 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. اللہ رب العزت کسی بھی جان کو مکلف نہیں کرتے, کسی بھی انسان کو مکلف نہیں کرتے الا وسعها, مگر اس کی گنجائش کے مطابق, اس کی وسعت کے مطابق, اس کی طاقت کے مطابق. لہا, ہر انسان کے لیے ہے کیا؟ ما کسبت, جو اس نے خیر کمائی, جو اس نے نیک کام کیے, جو اس نے درست کام کیے. وعلیہا ما اکتسبت, اور ہر انسان کے ذمے ہوگا کیا؟ ما اکتسبت, جو اس نے گناہ کمائے, جو اس نے برے کام کیے. ربنا, اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا, ہمارا مواخذہ نہ کرنا, ان نسینا او اخطأنا, اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں, غلطی کر بیٹھیں. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, اے ہمارے رب ہم پہ کوئی ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ڈالا تھا ان لوگوں پہ جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. واعف عنا, اور ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا, اور ہمیں بخش دے. ورحمنا, اور ہم پہ رحم فرما. انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, پس تو ہماری نصرت فرما, ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف. یہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت کا ترجمہ. اب ہم اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں. لا یکلف اللہ, لا نفی کے لیے ہے, یکلف وہ مکلف کرتا ہے,
وہ پابند بناتا ہے. اور لا یکلف کا معنی کیا ہوا؟ وہ مکلف نہیں کرتا، وہ پابند نہیں کرتا نفسن کسی بھی جان کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق. وسعها ہا کی ضمیر کی جاری نفس کی طرف، مگر اس جان کی وسعت کے مطابق، اس انسان کی طاقت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق. لہا اصل میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2. لام جو حرف جر ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، اور ہا ضمیر جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ نفس کی طرف. لہا اس جان کے لیے ہے، ہر جان کے لیے ہے. ہر جان کو ملے گا کیا؟ ما کسبت جو اس نے خیر کا کام کیا ہے. ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں جو، کسبت اس نے کمایا، یعنی کہ جو اس نے خیر کمائی. کسبت فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے. جو اس انسان نے، جو اس جان نے خیر کمائی. وعلیہا اور اس کے ذمے ہے. علیہا 2 لفظ ہیں، علا اور ہا. ہا سے مراد کیا ہے؟ جان. اور ہر جان کے ذمے ہے ما اکتسبت جو اس نے شر کمایا. ما اسم موصول الذی کے معنی میں، اور اکتسبت پہلے کیا تھا؟ کسبت. اب کیا؟ اکتسبت. تو کسبت کا استعمال ہوا ہے خیر کمانے پہ، خیر کا کام کرنے پہ، اور اکتسبت کا استعمال ہوا ہے شر کا کام کمانے پہ، شر کا کام کرنے پہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ نے وعدے کیا کہ میں کسی بھی انسان کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں کرتا جو کرنے کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو. گویا کہ اس جملے میں جواب آ گیا کس کا؟ اس اشکال کا جو پیدا ہوا تھا صحابہ کرام کے ہاں. صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے دل میں جو بھی برا خیال آئے گا، جو بھی وسوسہ آئے گا، اس پہ اللہ تعالی ہمیں سزا دیں گے، اس پہ ہمارا مواخذہ کریں گے. جبکہ اس امر کی پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یحاسبکم بہ اللہ میں اللہ نے کہا تمہارا محاسبہ کروں گا. اور محاسبہ اور حساب کرنا اس کے 2 معنی ہوتی ہیں. ایک معنی کیا کہ کسی کو اس کے اعمال بتانا، اس کا کردار بتانا، اس کے گناہ بتانا، اور دوسرا کیا ہے کہ اس سے بات پرس کرنا، اسے سزا دینا. تو یحاسبکم بہ اللہ میں محاسبہ سے مراد کیا ہے؟ اعمال بتانا کہ تم نے یہ اعمال کیے اور تمہارے دل میں یہ کچھ تھا. تو محاسبہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر وہ انسان جس کا اس انداز سے حساب ہوگا اسے سزا ملے گی، اس کی بات پرس کی جائے گی. بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارے دلوں میں جو بھی ہے اس پہ تمہارا محاسبہ کروں گا، جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. کیا مطلب؟ وہ انسان جس کے دل میں خیال آیا اور اس نے خیال کو جھٹک دیا، جس کے دل میں برائی کا ارادہ آیا اور اس نے اس کو نکال دیا، اسے اللہ بخش دیں گے. اس پہ اس کی بات پرس نہیں ہوگی، اس پہ اسے سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر کوئی برے خیالات کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اسے اپنا پختہ عقیدہ بنا لیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ یعذب من یشاء، اسے سزا ملے گی. اسے اگر اللہ چاہیں گے تو سزا دیں گے. اگر عقیدہ کفر پہ مبنی ہوگا تو وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا. اگر عقیدہ شرک پہ مبنی ہوگا تو سزا سے بچ نہیں سکے گا. اور اگر برائی کا پختہ ارادہ بنا لیا، عزم بنا لیا ہے، تو اس پہ اللہ چاہیں گے تو سزا دیں گے، اور چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو یہ آیت جو ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا پہلا جملہ، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو کسی ایسی بات کا پابند نہیں کرتے، کسی ایسے عمل کا مکلف نہیں بناتے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو. علماء کرام کہا کرتے ہیں، صحابہ کرام کہتے تھے کہ اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا،
اور میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہاں پہ منسوخ سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے حکم کو مکمل طور پہ اٹھا لیا گیا ہے. صحابہ اکرام اور تابعین لفظ نسخ کا استعمال، منسوخ کا استعمال کبھی کبھار وضاحت کے معنی میں کیا کرتے تھے، کسی ابہام کو دور کرنے کے مفہوم پہ کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ یہی معنی مراد ہے کہ اس آیت میں جو ایک ابہام لوگوں کو پیدا ہوا تھا، اشکال لوگوں کو پیدا ہوا تھا، اس اشکال کا ازالہ کر دیا گیا اور اس کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ یہ معنی مراد نہیں لیا کہ جو آپ کے دل میں خیال آئے گا، وسوسہ آئے گا، اس پہ آپ کو سزا ملے گی. یہ معنی اگر اللہ مراد لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس چیز کا مکلف بنا رہے ہیں جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، اور یہ چیز اللہ کی رحمت سے بعید ہے. اللہ کے ساتھ اس نے ظن رکھیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے حساب لیں، یعنی کہ اسے سزا دیں، اسے بات پرس کریں ان خیالات پہ جو اس کے دل میں آئے اور اس نے ان کو جھٹک دیا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہہ کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ اشکال جو تمہارے یہاں پیدا ہوا تھا وہ اشکال درست نہیں تھا. ایت میں وہ معنی مراد ہی نہیں تھا، ایت میں وہ معنی مقصود ہی نہیں تھا. اور اس سے یہ بھی پتا چلا اس جملے سے کہ اللہ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو جو آرڈر دیا ہے انسان اس پہ عمل کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. اللہ نے جس چیز سے انسان کو روکا ہے انسان اس سے دور رہنے کی استطاعت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو انہی امور کا پابند بناتے ہیں جن کی وہ استطاعت رکھتا ہے اور جن پہ وہ عمل پیرا ہو سکتا ہے. اور جب کبھی ایسا آرڈر آئے جس پہ انسان کسی وجہ سے عمل نہ کر سکے تو وہ انسان پہ واجب ہی نہیں رہے گا. مثال کے طور پہ ایک انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن ایک انسان طاقت نہیں رکھتا تو یہ چیز اس کے لیے واجب نہیں رہے گی. کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا اس پہ واجب نہیں رہے گا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جو وضو نہیں کر سکتا، پانی موجود نہیں ہے، حالانکہ پانی کے ساتھ وضو کرنا واجب ہے، لیکن جب پانی نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو یہ اس پہ واجب نہیں رہے گا، وہ اس کی بجائے تیمم کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے خیر کمائی، اور ہر انسان کے ذمے وہ گناہ ہوں گے جو اس نے کمائے. اس آیت سے ایک تو یہ پتا چلا کہ روز قیامت حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبث پیدا نہیں کیا، انسان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں جو بھی خیر کا کام کروں گا وہ خیر کا کام ضائع نہیں جائے گا، ایک ایک نیکی اس پہ مجھے اجر و ثواب ملے گا، اور جو میں نے گناہ کیا ہے وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں رہے گا. ہر گناہ اللہ کے علم میں ہے، اور وہ اللہ رب العزت اگر چاہیں گے تو اس پہ سزا دیں گے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور اس جملے سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان مجبور محض نہیں ہے. جبری لوگ غلط کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کا، ہر قول کا خالق اللہ ہے، لیکن کام کرنے والا خود انسان ہے. اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، جو عمل چاہتا ہے کرتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں کرتا. اسی لیے روز قیامت اس کا حساب ہوگا. اگر یہ مانا جائے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہیں
کہ اللہ ہر ایک سے پوچھیں گے تو نے کام کیوں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بندے پہ ظلم کیا، جبکہ اللہ ظلم سے پاک ہے۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو بھی اعمال سر انجام دیتا ہے، ان اعمال کے سر انجام دینے میں اس کے ارادے کو، اس کے اختیار کو عمل دخل ہے۔ لہا ما کسبت، ہر ایک کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور ہر ایک کے ذمے وہ گناہ ہوں گے جو اس نے کمائے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے محنت کی، جو اعمال سر انجام اس نے دیے، جو نیکیاں اس نے کمائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب، ربنا ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ تو لا کون سا ہوا؟ نفی کے لیے، نہیں کے لیے، نہیں کے لیے۔ تو آخذنا، تو آخذ اصل میں کیا تھا؟ تو آخذو، تو مواخذہ کرتا ہے، لیکن جب لا آ گیا تو کیا ہو گیا؟ لا تو آخذ، تو مواخذہ نہ کرنا، بات پرس نہ کرنا، نہ ہماری۔ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، ان شرطیہ ہے، کیا معنی؟ اگر نسینا ہم بھول جائیں، فعل ماضی ہے جمع متکلم کے لیے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ نسیتو، میں بھول گیا، نسینا ہم بھول گئے، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، او کمنا کیا؟ یا اخطأنا ہم خطا کر بیٹھیں، غلطی کر بیٹھیں، اخطأنا یہ بھی فعل ماضی ہے جمع کے لیے، واحد کیا ہوگا؟ اخطأتو، میں نے خطا کی، میں نے غلطی کی۔ وہ حدیث جس کا تذکرہ پہلے میں کر چکا ہوں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آیت نمبر 283 نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے انہوں نے بات کی اس موضوع پہ، تو آپ نے انہیں نصیحت کی کہ تم لوگ اطاعت کرنے کا اعلان کرو، اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پھر آپ کی نصیحت پہ عمل کیا، تو پھر یہ آیت اور آیت نمبر 285، یعنی کہ آیت نمبر 285 اور 86 یہ باری باری نازل ہوئی۔ تو اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، تو اس میں یہ بھی نازل ہوا کہ اللہ نے کہا قد فعلت، میں نے تمہاری یہ دعا سن لی، مان لی، قبول کر لی۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ دعا سکھا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قبول کرنے کا اعلان بھی فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت کے جملے میں کیا سکھایا گیا کہ تم اس انداز سے اللہ کو پکارا کرو کہ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے کہیں بھول ہو جائے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ کتنے شاندار الفاظ ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، اللہ نے میری امت کی خطائیں، غلطیاں معاف کر دی ہیں، اور جو غلطی بھول کی وجہ سے ہو جائے وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہے۔ تو اللہ نے یہ دعا سن لی اور مان لی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، بھول پہ مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آرڈر جو اللہ نے دیا تھا وہ آرڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی انتہائی مصروفیت کی وجہ سے عصر کی نماز بھول گیا، مغرب ہو گئی، اب چونکہ وہ بھول گیا تھا، ورنہ نماز کے معاملے میں وہ سستی نہیں کیا کرتا، لیکن آج بھول گیا تو اس وجہ سے اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عصر کی نماز معاف ہو جائے گی، وہ ادا کرنا ہوگی۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا اے ہمارے رب، یہ دوسرا دعائیہ جملہ ہے،
ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا، اور ہم پہ کوئی بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے یہ ڈالا تھا ان لوگوں پہ جو ہم سے پہلے تھے. تو ولا تحمل، واو کا معنی کیا؟ اور، لا تحمل نہ بوجھ ڈال، لا نہیں کے لیے ہے اور یہ واحد کے لیے ہے کہ نہ تو بوجھ ڈال، علینا ہم پہ، نہ ہم علا پر، ہم پہ. اس طرح کس کو کہتے ہیں؟ بھاری بوجھ کو، کہ اے اللہ ہم پہ کوئی بھاری بوجھ نہ ڈالنا. کما جس طرح، حملتا تو نے بوجھ ڈالا، حملتا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، تو نے بوجھ ڈالا. کما حملتا ہو ضمیر کی طرف جا رہی ہے، اسر کی طرف، بھاری بوجھ کی طرف، یعنی کہ جیسا کہ تو نے بھاری بوجھ ڈالا علی الذین، ان لوگوں پہ جو ہم سے پہلے تھے. یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی. اللہ نے اس دعا کے بعد بھی کہا قد فعلت، میں نے تمہاری یہ بات مان لی ہے. تو اے اللہ ہم پہ کوئی بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے. اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جو بوجھ اللہ نے پہلے لوگوں پہ ڈالے، پہلے لوگوں میں سے اگر کوئی شرک کا ارتکاب کرتا تو توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ قتل ہونا. یعنی کہ اگر 2-3 لوگوں نے شرک کیا ہے تو ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی عبادت کی تو توبہ کیسے قبول ہوئی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو. جبکہ ہماری باری آئی تو نہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ضرورت ہے، نہ زخمی کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایک دوسرے کو مارنے کی ضرورت ہے. کیا کرنا ہے؟ سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. پہلی امتوں پہ یہ بھی بھاری بوجھ تھا کیا؟ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، راستے میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سڑک پہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کہاں پڑھنی؟ عبادت خانے میں جا کر. ہماری باری آئی تو کہا گیا پوری کی پوری زمین کیا ہے؟ مسجد ہے. جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں پہ نماز پڑھ. اس کے بعد تیسرا دعائیہ جملہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ربنا اے ہمارے رب، ولا واو کا معنی کیا؟ اور، باقی کیا رہ گیا؟ لا تحملنا، ہم سے بوجھ نہ اٹھوا. لا جو ہے یہ نہیں کے لیے ہے، اصل میں کیا تھا؟ لا تحملو، لیکن لا کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ لا تحمل، نہ ہم سے تو بوجھ نہ اٹھوا. کون سا بوجھ؟ ما لا طاقت لنا به، جو بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. لا طاقت نہیں ہے، لنا ہم میں، بھی اس کو اٹھانے کی. کس کو؟ اس بوجھ کو. اس جملے کے بعد بھی اللہ نے کہا قد فعلت، میں نے تمہاری یہ بات بھی مان لی ہے، تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے. اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ خود ہی دعائیں سکھا رہا ہے اور خود ہی دعائیں قبول کرنے کا اعلان کر رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالی نے کہا کہ تم یہ کہا کرو کہ اے ہماری رب، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. پہلے جملے میں اور اس جملے میں کیا فرق ہے؟ پہلے جملے میں تھا کہ ہم پہ کوئی ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال دینا جیسے تو نے ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، اور اس جملے میں کہا جا رہا ہے اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پہلا جملہ ہے اس کا تعلق ہے اللہ کے آرڈر سے، اللہ کے اوامر سے اور اللہ کی تکالیف سے، کہ یا اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کا مکلف نہ کرنا، ہمیں کوئی ایسا آرڈر نہ دینا جس آرڈر کو اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں. ایسا کوئی آرڈر نہ دینا جیسے آرڈر تو نے پہلے لوگوں کو دیے تھے. یا اللہ ہم پہ کوئی ایسی چیز کو حرام قرار نہ دے دینا جو بھاری بوجھ کی حیثیت رکھتی ہو، جو ایسی تکلیف ہو جس کو ہم برداشت کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں. اور یہ جو دوسرا جملہ ہے ربنا ولا تحملنا،
امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کا تعلق ہے کس سے؟ مصائب سے، مشکلات سے، قضاء و قدر سے، کہ یا اللہ ہم پہ کوئی ایسی ازمائش نہ بھیج دینا، ہمیں کسی ایسی مصیبت میں نہ ڈال دینا یا اللہ جس ازمائش پہ پورا اترنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، جس ازمائش کی ہم استطاعت نہ رکھتے ہوں، جس مصیبت کو برداشت کرنے کی ہمیں طاقت ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ انتہائی درجے کا خوف، ایسے ہی انتہائی درجے کا فقر و فاقہ، تو اس جملے میں اللہ نے یہ سکھایا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ واعف عنا، یہ بھی دعائیہ جملہ، اور ہمیں معاف کر دے۔ واو کا معنی کیا؟ اور، اعفو فعل امر ہے واحد کے لیے، تو معاف کر دے، عنا ہمیں، عنا اصل میں کیا تھا؟ ان نا، یعنی کہ ہم سے، ہمیں معاف کر دے۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ واو کا معنی کیا؟ اور، اغفر یہ فعل امر ہے واحد کے لیے، تو بخش دے، لنا ہمیں، یہ بھی دو لفظ ہیں، لام اور نا، ہمارے لیے، ہمیں بخش دے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے آپس میں؟ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، کیا مطلب؟ جو چیزیں تو نے ہم پہ واجب کی ہیں، اگر ہم ان پہ صحیح معنوں میں عمل نہ کر سکیں تو یا اللہ معاف کر دینا۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، یا اللہ جن چیزوں کو تو نے حرام قرار دیا تھا، جن چیزوں کو تو نے گناہ قرار دیا تھا، ان میں سے کسی کا اگر ہم ارتکاب کر بیٹھے یا اللہ ہمیں بخش دینا۔ وارحمنا، اور تو ہم پہ رحم فرما۔ واو کا معنی اور، ارحم فعل امر ہے، تو رحم کرنا ہم پہ۔ اس ورحمنا کا کیا تعلق ہے واعف عنا سے اور واغفر لنا سے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمیں معاف کر کے، ہماری مغفرت کر کے، اور آئندہ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھنا کہ ہم کسی واجب پہ عمل کرنے کے سلسلے میں کوتاہی کریں یا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ انت مولانا، مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ محبوب کا، دوست کا، جیسا کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں جسے امام ترمذی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، یعنی کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے دوستی رکھتا ہے، وہ میرے علی سے بھی محبت کرے، ان سے بھی دوستی رکھے اور انہیں بھی پیار دے۔ تو جناب علی کو جو مولا قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل کشا ہیں یا حاجت روا ہیں یا غوث اعظم ہیں یا وہ ہمارے مالک ہیں یا ہمارے امور کی تدبیر کرنے والے ہیں یا ہمارے امور کو چلانے والے ہیں، ان کا انتظام کرنے والے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ محبوب، دوست، یعنی کہ کوئی بھی جناب علی سے بغض نہ رکھے، ان سے عداوت نہ رکھے، اور ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، ان سے محبت کو دین سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے بیٹوں جناب حسن و حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ان کی وائف جو کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ان میں سے کسی کو بھی مشکل کشا یا حاجت روا یا مختار کل نہیں مانتے، وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، کیونکہ انت بھی معرفہ، مولانا بھی معرفہ ہو گیا تو معنی میں حصر پیدا ہو گیا۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارے امور کا انتظام کرنے والا ہے، تو ہی ہمارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری نصرت فرما کافر قوم کے خلاف، ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ فانصرنا یعنی کہ چونکہ تو ہمارا مولا ہے، سارے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں، اس لیے تو ہماری مدد کر۔
تو فا کے بعد کیا ہے؟ انصرنا، انصر فعل امر ہے، تو نصرت کر، تو مدد کر نہ ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف، الکافرین یہ جمع ہے کس کی؟ الکافر کی، الکافر کفر کرنے والا، تو کافر قوم، کفر کرنے والی قوم کے خلاف اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو یہ دونوں آیتیں بہت ہی عظیم آیتیں ہیں، ان کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے معنی و مفہوم کو جاننے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان سے احکام و مسائل سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، عقائد کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ دعائیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں یہ بار بار اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پورے کا پورا، خصوصاً سورہ بقرہ، اس کی تفسیر جاننے کی توفیق دے۔ اس آیت کے ساتھ ہی سورہ بقرہ کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔